انما المؤمنون اخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ ایشیا. اس پورے دورے میں کس ملک کو ملی کتنی پذیرائی؟ اس دورے کے بعد ایشیا کے جو ممالک کے دورے کیے گئے ان میں کون سے ایسے بڑے اقدامات اٹھائے گئے اور مستقبل میں ان دوروں کے اثرات، نتائج اور ثمرات کیا برآمد ہو سکتے ہیں. اس میں ہم بالخصوص بات کریں گے پاکستان کا جو دورہ رہا اس کو کتنی پذیرائی ملی، دونوں ممالک کے تعلقات اس سے کتنے مستحکم ہوئے، اور مزید یہ کہ پاکستان کا جو دورہ رہا اس سے کن لوگوں کو تکلیف ہوئی اور کیوں ہوئی. ساتھ میں ہم بات کریں گے کہ پلوامہ حملہ ہوا، انڈیا نے دھمکی دی، مودی سرکار ایک بار پھر پاکستان دشمنی میں وہی زبان استعمال کرنے لگی جو اس کا ایک وتیرہ رہا ہے. اپنی سیاسی یعنی الیکشن کمپین کے لیے سیاسی چکر میں اس نے پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیا. پاکستان کی جانب سے بڑے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے بڑا یعنی شاندار قسم کا ایک جواب دیا. ساتھ میں یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر انڈیا جو اس کے سر کے اوپر جنگی جنون سوار ہے، اگر وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا تو ہم سوچیں گے نہیں، فی الفور اور فوری جواب دیں گے. ساتھ میں ایک دو دن بعد قومی سلامتی کا اجلاس ہوا وزیر اعظم کی صدارت میں. اس میں عمران خان صاحب نے تمام جو فورسز ہیں انہیں اختیار دے دیا، بالخصوص پاک آرمی کو، کہ اگر کوئی ایسی صورتحال انڈیا کی جانب سے پیدا کی جاتی ہے تو پھر آپ کسی اجازت کا انتظار نہ کریں بلکہ فوری طور پہ ایکشن لیں اور فوری طور پہ کارروائی کریں، کیونکہ ملک کی سلامتی اولین ترجیح ہے. اور اس میں جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے پہ عمران خان کے ساتھ، پاک فوج کے ساتھ پوری قوم متحد ہے، پوری سیاسی پارٹیاں متحد ہے. اس میں کوئی ایسا یعنی اختلافی رائے نہیں پایا جاتا. ساتھ میں ہم بات کریں گے میاں نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت جیل میں ہیں، جو کہ اپنی سزا کاٹ رہے ہیں. ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کے علاج کے لیے ضمانت کی ایک درخواست دائر کی گئی تھی. آج اس کا فیصلہ آیا. وہ فیصلہ جو ان کی ضمانت کی درخواست تھی وہ مسترد کی گئی. خیر، اس پہ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے سیاستدانوں کے ساتھ، کبھی ان کی درخواست یعنی قبول ہو جاتی ہے، کبھی مسترد ہو جاتی ہے. لیکن اس میں جس پہلو کو ہم اجاگر کریں گے وہ صرف ہم قوم کو یہ ایک لمحہ فکریہ دیں گے کہ یہ ہے وہ پاکستان، اور یہ ہیں وہ ہمارے سیاستدان، اور یہ ہے وہ ہماری لیڈرشپ جنہوں نے 70 سال سے اس ملک کے سیاہ و سفید پر قبضہ اور سانپ کی طرح اس پر بیٹھے رہے. لیکن افسوس کہ یہ لوگ ایک ملک میں ایک ایسا ہسپتال نہ بنا سکے جس میں وہ غریب آدمی تو دور اپنا ہی علاج کروا سکتے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا پاکستان میں کس چیز کی کمی تھی یا کمی ہے کہ میرا سیاستدان وہ سیر و تفریح کے لیے باہر جاتا ہے، علاج کے لیے باہر جاتا ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے باہر جاتا ہے، لیکن جب سیاست کرنی ہو، چوری کرنی ہو، ڈاکہ ڈالنا ہو تو وہ پاکستان کا رخ کرتا ہے. آخر میں ہم بات کریں گے آج افغان طالبان کا قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. اس مذاکرات کا ایک تسلسل تھا
جو کافی عرصے سے چلا اور اب اس میں مزید پیش رفت ہو رہی ہے۔ جان زیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اس حوالے سے تمام امور جو تمام ٹاپکس ہیں اس حوالے سے ہم جان زیب صاحب کے ساتھ بات کریں گے۔ دیگر مہمانان گرامی میں احمد قریشی صاحب سینئر تجزیہ کار اور صحافی ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں اب ناظرین کا تمام مہمانان گرامی کا بالخصوص جان زیب صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ جان زیب صاحب، ولی عہد سعودی عرب محمد بن سلمان کا دورہ ایشیا تقریباً پائے تکمیل تک پہنچ گیا۔ اگر اس دورے کو آپ مد نظر رکھیں، پہلے پاکستان آئے، پھر انڈیا چلے گئے، پھر چائنا کو انہوں نے رخ کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یا دورہ ان کا آپ کامیاب قرار دیں گے، یا آپ کا کوئی تنقیدی بھی آپ کی رائے ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب، بڑا اچھا آپ نے احاطہ کیا اور پروگرام کو شروع میں جس طرح آپ نے بیان کیا، ڈسکس کیا، بڑا زبردست تھا۔ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ولی عہد محمد بن سلمان جو پاکستان کا دورہ کیا انہوں نے، اور ایشیا کا جو دورہ کیا، جی ایک کامیاب دورہ تھا، اور ایسے دورے کی شاید انہیں اس وقت ضرورت بھی تھی جس میں دنیا کے سامنے ان کی جو ایبلٹیز ہیں، جو ان میں خود مختاری، وہ جو ان کا اسلوب ہے، جو ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، وہ دنیا کے سامنے آنی چاہیے تھی۔ پھر ایک لیڈر کے لیے بڑی اہم چیز ہوتی ہے حاضر دماغی۔ حاضر دماغی ولی عہد محمد بن سلمان میں نے جو دیکھی، آگے ایک دو دفعہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں کچھ ان کے ایک چائنیز یا جاپنیز مشیر تھا، کچھ اس نے کچھ ایسے الفاظ کہے جو ناقابل مسلمانوں کے لیے اچھے نہیں تھے، تو انہوں نے فوری اس کی تصحیح کی کہ اس کا مطلب یہ تھا۔ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دورے کے دوران بھی ایسے بہت سارے مواقع آئے جہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ولی عہد محمد بن سلمان نے فوری طور پر ریئیکٹ کیا اور فوری طور پر بڑا مناسب جواب دیا۔ جیسے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میرے پاکستانی جو اوورسیز ہیں میرے بڑے دل کے قریب ہیں اور بڑے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ عمران خان صاحب یہاں پہ تھوڑی سی لیٹ ہوئے، انہوں نے حاضر دماغی وہ نہیں دکھائی، وہ اپنی پہلے تقریر کر کے بیٹھے، پھر ولی عہد نے تقریر دوبارہ اٹھے عمران خان صاحب اور دوبارہ انہوں نے ریکویسٹ کی۔ حالانکہ یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب وہ پہلے بات کر رہے تھے اسی بات میں وہ کر جاتے، کیونکہ یہ آفیشیل میٹنگ تھی، اس کو آپ آرڈنری نہ سمجھیں، اور کوئی نارمل میٹنگ نہیں تھی کہ آپ دوبارہ اٹھ رہے ہیں اور پھر اپنا وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ ولی عہد نے فوری طور پہ جواب دیا کہ عمران آپ پرائم منسٹر آپ بے فکر ہیں، میں آپ کا سفیر ہوں وہاں پہ، یعنی آپ مجھے سعودی عربیہ میں مجھے اپنا سفیر سمجھیں۔ تو جب بھی انٹرنیشنل لیڈرز ملتے ہیں تو ان کے جو ڈائلاگز ہوتے ہیں آپس میں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں اور بڑے ان کا ایک معنی ہوتا ہے اور ان کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آگے چل کے ولی عہد محمد بن سلمان بات کر رہے ہیں تو اپنے دورے کے حوالے سے انہوں نے خصوصی جب بات کی تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں، واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ میرا ایشیا کا دورہ تھا، بحیثیت ولی عہد پہلا دورہ ہے میرا، اور اس میں نے خود انتخاب کیا سب سے پہلے پاکستان کا۔ یہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے برادرانہ تعلقات کی ایک نئی جہت ڈسکرائب کر رہا ہے، اور وہ پاکستان اور سعودی عربیہ کی جو آپس میں بات چیت ہے، جو آپس میں تعلقات ہیں جو صدیوں پہ محیط ہیں، اس کا ایک اعتماد کا مظہر ہے کہ سعودی عربیہ کے جو ولی عہد ہیں اور دنیا کے اس وقت طاقتور ترین لیڈر سمجھے جاتے ہیں اسلامک دنیا میں اور عالم باقی دنیا میں بھی ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، تو وہ لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود پاکستان کا سب سے پہلے انتخاب کیا۔ پھر وہ پاکستان میں $20 بلین کی سرمایہ کاری لے کر گئے، پھر وہ پاکستان میں 800 سے تقریباً 1200-1400 کا ڈیلیگیشن لے گئے، 12 طیارے لے کے گئے، دنیا کو یہ دکھایا کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے۔ اس کے بعد یہ پاکستان پہ جو دنیا دہشت گردی کا الزام لگاتی رہی ہے، جیسے کل محمودہ مفتی صاحبہ نے کہا کہ انڈیا نے سر توڑ کوشش کی پاکستان کو تنہا کرنے کی، وہ تنہا نہیں کر سکا، اور آج انڈیا خود تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ آج انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ خود دہشت گردی کرتے ہو اور پاکستان پہ الزام لگاتے ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ولی عہد کا جو دورہ تھا اگر پاکستان کے حوالے سے کہیں تو انتہائی شاندار، انتہائی کامیاب اور انتہائی گرم جوشی کا مظاہرہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا۔ جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں کچھ لوگوں کی، تو کچھ لوگوں کو اتنی اہمیت، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے بعد جانا تھا انڈیا، تو انڈیا کے دورے سے قبل جب وہ پاکستان بھی نہیں آئے تھے تب بھی یعنی ایک پلوامہ اٹیک بھی ہوا، پاکستان میں بھی کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے تھے۔ پھر بالخصوص جب وہ آئے عمران خان صاحب نے گاڑی ڈرائیو کی کہ دیکھیں انڈیا میں بھی وہ جائے گا، نہ اس کو طیارے جو ہے نا سلامی دیں گے، نہ مودی گاڑی چلائے گا، لیکن پھر وہ وہاں پہ وہ 64 ارب کی دیکھیں جی ہم وہ لوگ ہیں، دیکھیں جی انڈیا ایک ہندو مذہب کا ملک ہے، انڈیا میں ان کا
خالصتاً جو ان کا تعلق تھا نا وہ ان کا ایک تجارتی ہو گیا، ایک آپ سمجھ لیں انٹرنیشنل امور میں ہو گیا، مفاداتی ہو گیا۔ پاکستان میں تو ہم وہ لوگ ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی پاکستانی سعودی عربیہ آئے، مکہ مدینہ سے چکر لگا کے چلا جائے تو ایئرپورٹ پہ پورا گاؤں آیا ہوتا ہے اسے ہار ڈالنے کے لیے۔ تو سر یہ تو ان حرمین شریفین کے ولی عہد تھے، ان کا استقبال ہم کیسے نہ کرتے؟ وہ پھر اس کے بعد جب انڈیا گئے اور ایک شخص جو ہے ساری ہم پاکستان میں ایک نسبت رکھتے ہیں نا، دیکھیں پاکستان میں بہت سارے سیکٹر آباد ہیں اس وقت، پاکستان میں شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، بہت سارے سیکٹ ہیں، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ولی عہد آ رہا ہے، ولی عہد سعودی عربیہ کی آ رہا ہے اور ولی عہد ہمارے نبی کے شہر کی سے آ رہا ہے، ایک نسبت سے پاکستان میں ایک نسبت ہے، ایک روحانی نسبت ہے، اس نسبت سے استقبال کیا گیا۔ جی ضرور۔ السلام علیکم قریش صاحب۔ قریش صاحب بہت شکریہ۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے مجھے۔ بہت شکریہ قریش صاحب۔ ولی عہد کا دورہ ایشیا تقریباً پائے تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ قریش صاحب آپ اس پورے دورے کو اگر مد نظر رکھیں اور اپنا ایک تجزیہ پیش کرنا چاہیں تو اس سوال کا جواب آپ کیا دیں گے کہ اس پورے دورے میں کس ملک کو زیادہ پذیرائی ملی ہے، پاکستان کو، انڈیا کو، چائنا کو، یا کیا کہیں گے؟ اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ سب سے زیادہ اس دورے میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اس دورے میں سب سے زیادہ پذیرائی جو ہے وہ پاکستان کو ملی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ولی عہد نے جو ہے اپنے جو آغاز کیا دورے کا وہ پاکستان سے کیا۔ سب سے بڑا وفد جو ان کا تھا وہ پاکستان میں تھا۔ وہ اتنا بڑا وفد نہ بھارت گیا نہ ہی چین گیا۔ جو بڑا وفد یہاں پہ آیا تھا وہ بہت بڑا وفد تھا، عظیم الشان وفد تھا۔ اس کے اندر جو سینئر لوگ تھے، جو کابینہ کے تھے اور جو رائل فیملی کے تھے شہزادے صاحب، تو وہ چیز جو ہم نے یہاں دیکھی اسلام آباد میں وہ نئی دلی میں یا بیجنگ میں دیکھنے میں نظر نہیں آئی۔ اور اس کی وجہ بہت سمپل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرح سے جو اسلام آباد پاکستان کا جو دورہ تھا وہ ایک جو نئی نسل ہے سعودی شہزادوں کی اور جو نئی نسل ہے پاکستان اور سعودیہ میں نوجوانوں کی، ان کے لیے یہ ایک طرح سے ایک ٹرانزیشن ہے کہ جو 70 سالہ پرانا جو الائنس ہے، اتحاد ہے پاکستان اور سعودی عرب کا، وہ اب نئی ہاتھوں میں جا رہا ہے، ایک نئی نسل کے ہاتھوں میں جا رہا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو بڑا وفد آیا تھا شہزادہ کے ساتھ وہ اسلام آباد سے واپس گیا ریاض، اور ریاض سے پھر ایک چھوٹا وفد جو ہے وہ نئی دلی گیا اور آگے پھر وہ چین گیا۔ تو پاکستان کو جو پذیرائی ملی ہے وہ دوسرے ملک کو نہیں ملی۔ احمد آپ یہاں پہ، میں جہاں سے مناس بات کر رہا ہوں، کچھ یہاں پہ بتانا پسند کریں گے ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا اس میں بہت بڑا بزنس وقت تھا، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری تو سعودی گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ جو وقت تھا بزنس کمیونٹی کا، انہوں نے کوئی خاطر خواہ منصوبے وہاں پہ اناؤنس کیے، کوئی کامیابی ہوئی یا کوئی اس میں پیش رفت ہوئی؟ اتفاق سے جو اگلے دن دورے کے جو ملاقات ہونی تھی، جہاں سعودی وزیر تجارت تھے موجود اور جن کا نام ہے ماجد القصیبی، اور وہ جو اپنے ساتھ سعودی وفد تاجروں کو لے کر آئے تھے، ان کے ساتھ جو پاکستانی تاجر ملنے آئے تھے، اتفاق سے مجھے صبح کے وقت ملاقات کا موقع ملا وزیر تجارت سے، اور ان سے بھی تھوڑی سی بات ہوئی، اور اس کے بعد میں جو ہے میں نے کچھ سعودی جو تاجر آئے ہوئے تھے ان سے بھی، اور جو پاکستانی تاجر آئے ہوئے تھے ان سے بھی بات ہوئی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا زبردست موقع تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منصوبہ پہلے میٹنگ میں تو شاید نہیں، لیکن وہاں پہ ٹیبلز ہال، بہت بڑا ہال تھا اسلام آباد کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں، اور وہاں پہ چھوٹی چھوٹی درجنوں ٹیبلز لگائی گئی تھیں، اور جہاں پہ سعودی تاجر اور ان کے مد مقابل پاکستانی تاجر جو ایک ہی انڈسٹری کے ہیں، جو سیم انڈسٹری کے لوگ ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جدہ سے، دہران سے، ریاض سے، مدینہ منورہ سے اور سعودی عرب کے دوسرے شہروں سے جو تاجر آئے ہوئے تھے، ہر تاجر اپنی فیلڈ اور انڈسٹری کا جو مد مقابل ہے پاکستانی، وہ کراچی سے، لاہور سے، پشاور سے، کوئٹہ سے، مظفر آباد سے، پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے تھے، اور وہ بیٹھ کے انہوں نے ایک تو انٹروڈکشن ہوئی ہے، تعارف ہوا ہے،
پھر وہ باقاعدہ بات ہوئی ہے کہ آگے اس کو کیسے لے کے جایا سکتا ہے. تو پہلا کام یہ ہوا ہے اس وقت کہ پہلی دفعہ سعودی حکومت نے اور پاکستانی حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے سعودی عرب کے جو بڑے تاجر ہیں اور پاکستان کے جو بڑے تاجر ہیں. یعنی میں آپ کو بتاؤں اس ہال کے اندر کوئی چھوٹے تاجر نہیں تھے, یہ بہت بڑے پیمانے کے اعلیٰ لیول کے جو یعنی یہ جو میٹنگ تھی اور پاکستانی, یہ جو میٹنگ تھی دونوں جو تاجر تھے پاکستانی اور سعودی عربیہ کے جو تاجر تھے ان کا ایک انٹریکشن تھا اور آپس میں کچھ ان کی بات چیت ہوئی اور امید کی جا سکتی ہے مستقبل میں کہ انشاءاللہ اس سے بہتر نتائج نکلیں گے. 100%. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ میں ایک تاجر پاکستانی سے ملا جو کہہ رہے تھے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں اس لیے نہیں کہ میں کوئی سعودی تاجر سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پیسہ پاکستان میں لگائے, میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنا پیسہ سعودیہ میں لگانا چاہ رہا ہوں, اور میرا تو بزنس پاکستان میں ہے ہی یہاں پہ بہت بڑا پاکستان میں, لیکن سعودی عرب کیونکہ اپرچونیٹیز سعودیہ میں بھی کھل رہی ہیں تو سعودیہ میں ہم جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں. تو ہم نے پاکستان میں بہت بڑی سرمایہ, تو آپ سوچیں کہ اتنی بڑی انٹریکشن ہو رہی ہے کہ پاکستانی تاجر جو ہے سعودی عرب میں بھی انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں سرمایہ کاری, اور سعودی پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں. قریش صاحب میرے سامنے ابھی بھی یہ اخبار کا وہ میں نے لیا ہے, ایک خبر ہے کل چھپی ہے روزنامہ پاکستان میں, اس میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی نے یہ پاکستان کو متنبع کر کے کہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے, کثیر سرمایہ کاری سعودی عرب پاکستان میں کر کے اپنے ہمسایوں کے خلاف پاکستان کو اکسا رہا ہے اور اس سے پاکستان کے ٹکڑے ہونے کا خدشہ ہے. تو یعنی اس میں کیا یعنی آپ کیا کہیں گے کہ ہم نے تو نہ پاکستان نے نہ ایسا سوچا ہے, نہ ہم نے جو سرمایہ کاری ہم لا رہے ہیں ہم اس نیت سے لا رہے ہیں, تو پھر ان لوگوں کو کیوں یعنی یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ جنرل قاسم سلیمانی جو ہیں ان کی یہ مجال کہ یہ پاکستان کے ٹوٹنے کی بات کریں. پاکستان بہت مضبوط ملک ہے, شاید جو جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کام وہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ مضبوط پاکستان ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. جنرل قاسم سلیمانی جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے بہت اچھے ہوں گے, لیکن ان کا رول جو ہے کردار وہ زیادہ تر جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں مداخلت کا ہے, اور مطلب ان کی طرف سے پاکستان پہ اب توجہ دینا, کیونکہ ان کا نام یمن اور عراق اور شام اور لبنان کے ساتھ منسلک ہے, اور اب ان کا پاکستان کی طرف اشارہ کرنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے, اچھی شگون نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پیسہ پاکستان کو اور امداد پاکستان کو پچھلے 30 سال سے یا زیادہ سے دے رہا ہے, آج تک تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا, تو اب کیا نقصان ہونا ہے. اور سعودی عرب نے تو نہ اپنے پاس کوئی کلبشن یدف چھپایا تھا, نہ بھارت سے مل کے جو ہے پاکستان کی شہروں کے اندر دہشت گردی کروائی تھی, تو بلکہ ہمیں تو بہت سارے ہمارے جو ہیں سیکیورٹی ان کو تو شک ہے, ہم نے تو الزام بھی نہیں لگایا, شک ضرور تھا کہ جو جس فورس کی قیادت جنرل سلیمانی کر رہے ہیں وہ فورس براہ راست ملوث تھی انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ کلبشن یدف کی نیٹ ورک میں, پاکستان کے بڑے شہروں میں بالخصوص کراچی, کوئٹہ اور گوادر میں دہشت گردی میں. لیکن ہم نے کبھی الزام نہیں لگایا ایران کے اوپر کہ آپ کر رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ انڈیا نے آپ کو گمراہ کیا ہے اور آپ کی سرزمین استعمال کی ہے ہمارے خلاف. قریش صاحب آخری سوال, تو ان کی تو بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ اس طرح کھل کے بات کریں. معذرت کے ساتھ آخری سوال آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, چونکہ پاکستان میں سی پیک کا منصوبہ چل رہا تھا اور کافی عرصے سے بیرونی مداخلت ہو رہی تھی, پاکستان کا امن غارت کیا جا رہا تھا. اب سعودی عرب کی بڑی سرمایہ کاری وہاں جا رہی ہے, دبئی کا وفد بھی وہاں گیا, دیگر ممالک سے سرمایہ کاری آ رہی ہے, اور یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ اس سب سے خوش نہیں ہیں, یہ سب جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس سے خوش نہیں ہیں. تو قریش صاحب پاکستان کو تھوڑا سا محتاط تو رہنا ہوگا, کیونکہ پہلے سے ہی وہ اتنا یعنی ہمارا امن غارت کر چکے ہیں. مستقبل میں جب پاکستان اتنا آگے جائے گا, اتنی سرمایہ کاری آئے گی, تو کچھ خطرات کو تو مد نظر رکھنا ہوگا ہمیں. سب سے بڑا جو خطرہ تھا نا میں آپ کو بتاؤں وہ تھا چابہار دہشت گرد نیٹ ورک, جی, اور وہ پاکستان نے توڑ دی ہے. تو سب سے بڑا جو تھا, اس سے بڑا نیٹ ورک میرے خیال میں نہیں تھا, کیونکہ اس سے پہلے بی ایل اے اور دوسرے ٹی ٹی پی
جو افغانستان سے کام کر رہے تھے وہ تو ہمیں پتا تھا کہ کون ہے, کہاں پہ ہیں, کدھر ہیں. جو چابہار دہشت گرد ٹیرر نیٹ ورک تھی اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا, اور یہ اتنی بڑی نیٹ ورک تھی کہ یہ ہماری کچھ سیاسی جماعتوں میں بھی ان کی مداخلت ہو گئی تھی اور کانٹیکٹس بن گئے تھے. اور آپ نے دیکھا وہ عزیر بلوچ جس طرح پکڑا گیا تھا, اور اس میں انڈین انٹیلیجنس بھی تھی اور ایران کی سرزمین بھی جہاں سے ہم توقع نہیں کر رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی 1000 سے زائد لوگ پاکستان کے اندر اریسٹ ہوئے ہیں اس کمانڈر کلبھوشن یادو کی نیٹ ورک کے حصہ تھے, جس میں زیادہ تر پاکستانی ہیں لیکن کچھ اور دوسرے 2 ہمارے پڑوسی ممالک کے شہری بھی ہیں, دونوں مسلمان ممالک ہیں افسوس کے ساتھ. تو یہ چیز اتنی بڑی نیٹ ورک ہم نے توڑ دی ہے, تو اتنی اب پریشانی کی اتنی بات نہیں ہے کہ خطرہ ہوگا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے ہو سکتا ہے وہ خطرہ, اور اس کا سدباب بھی پاکستان کے پاس ہے. تو کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ بہت اویئر ہے اور بہت ادراک ہے کہ یہ خطرہ کہاں سے آ سکتا ہے, اور جو یہ سازشیں کر رہے تھے وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, اور وہ اتنے طاقتور ہیں نہیں جتنے وہ دھمکیاں دے کے اور اس طرح کی جو ہے تھریٹس دے کے شور زیادہ مچاتے ہیں. اندر سے شاید وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, کھوکھلے ہیں, نہ ان کی ہمت ہے. پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے, پاکستان جو ہے ایک بہت بڑی فوج ہے, بہت بڑی نیوکلیئر پاور ہے, اور ان جو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ بھی بڑے محتاط ہو کے دے رہے ہیں. ان کی بس نہیں چل رہا, تھوڑا بہت اشاروں میں دھمکیاں ہی ہو رہی ہیں ابھی تک. زیادہ دھمکیاں جو ہیں وہ دوسرے اپنے پڑوس دوسرے جو ممالک ہیں ان کو دیتے ہیں زیادہ کھل کے. تو اتنی گھبرانے کی بات نہیں ہے, پاکستان بہت مضبوط ہے, اور یہ جو ہے جو سازشیں جنہوں نے کرنی تھی اور جو رستے تھے سازش کے وہ سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ قریش صاحب, سلامت رہیں, آپ نے وقت دیا. جی, یہ جو قاسم سلیمانی کی بات, ویسے قریش صاحب کی بات میں مجھے یاد آ گئی. میرے پاس یہ خبر ہے, روزنامہ پاکستان میں چھپی ہے, اس نے کلیئر بتا دیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جب اپنا ملک سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لوگ اس کو اپنے اگینسٹ سمجھتے ہیں. DGISPR کی اگر آپ نے پریس کانفرنس سنی ہو تو اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ اب پاکستان کو دوسرے غیر روایتی طریقے سے جنگ میں الجھایا جا رہا ہے. جب پاکستان ترقی کی طرف جاتا ہے تو اسے اس طرح کے ہتھکنڈوں میں الجھایا جاتا ہے, جیسے ایک طرف سے ایران دباؤ ڈالتا ہے, دوسری طرف سے انڈیا دباؤ ڈالتا ہے, اور اب انہوں نے تیسرا پارٹنر افغانستان اپنا وہاں بنا لیا تھا خطے میں. تو الحمدللہ یہ جو نیٹ ورک کی بات کریں, چابہار نیٹ ورک, جو ایک اندازہ لگائیں کہ 1000 سے زیادہ لوگ پکڑے گئے ہیں پاکستان میں. اس میں بے شمار ایسے ہوں گے جو ابھی بھی روپوش ہوئے ہوں گے, جو وہاں پہ سلیپر سیل میں چلے گئے ہوں گے. تو بخیر پاکستان محتاط ہے. ایران کو پاکستان نے کبھی سیریس لیے ہی نہیں. ایران کی بیسیکلی وہ اوقات نہیں ہے کہ ایران کچھ کر سکے پاکستان کے ساتھ. اسپیشلی ایران کے پاس ایک مذہبی کارڈ ہے, شیعہ کارڈ ہے ایران کے پاس, وہ کسی وقت بھی ایکٹیو کر سکتا ہے ایران. لیکن پاکستان میں بسنے والے جو شیعہ ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے, آپ دیکھیں پاکستانی فوج میں شیعہ بڑی متناسب مقدار میں موجود ہیں, پاکستان پولیس میں ہیں, پاکستان کے تمام اداروں میں وہ نوکریاں کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. وہ پاکستان میں سب سے اہم جو فیکٹر ہے, پاکستان میں جیسے باقی ملکوں میں شیعہ فیکٹر کو یوز کیا ایران نے, پاکستان میں وہ نہیں کر سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں باقی ملکوں میں شیعہ کو ایسولیٹ کیا گیا ہے, پاکستان میں شیعہ ایسولیٹڈ نہیں ہے. پاکستان میں محترمہ بینظیر بھٹو شیعہ فیکٹر سے تھیں, آصف علی زرداری جو ہیں وہ شیعہ ہیں, یہ لوگ سب سے بڑے منصب تک فائز ہوئے ہیں. پاکستان میں شیعہ کمیونٹی مظلومیت کا کارڈ ہے وہ نہیں کھیل سکتا, مظلومیت کا کارڈ یہاں پہ نہیں کھیل سکتا, آئسولیٹڈ کمیونٹی نہیں ہے. ابھی عمران خان صاحب کی کابینہ میں دیکھ لیں, محترمہ شیریں مزاری کو دیکھ لیں, علی زیدی کو دیکھ لیں, زلفی بخاری کو دیکھ لیں, تو بڑے اچھے عمران خان کے بڑے قریبی دوست ہیں وہ. لیکن پاکستان کا جو شیعہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ محب وطن ہے, سب سے پہلے ہر پاکستانی کے لیے پاکستان ہے. یہاں پہ ایران جو ہے اپنی وہ پلید اور ناپاک سوچ امپلیمنٹ نہیں کر سکتا انشاءاللہ. ٹکڑوں کی بات ہے تو ویسے دیکھیں, انہوں نے یہ جو بات ہے اس پہ پاکستان کو اعتراض آفیشلی اٹھانا چاہیے کہ وہ انہوں نے کیسے, اس نے شیطان نے کیسے اس نے کہا کہ میں جو ہم پاکستانی عوام سے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ باہر نکلیں اور اٹھ کھڑے ہوں اس ظلم کے خلاف اور اس نظام کے خلاف. جو سعودیہ کی انہیں تکلیف جو ہے وہ سعودی عربیہ کی تکلیف نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا جب سعودی عربیہ نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا تھا دہشت گردی کے خلاف, جی, تو میں نے کہا تھا کہ اب آپ دیکھیں گے یہ دہشت گرد جتنے جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ چیخیں گے, ان کی چیخیں سنائی دیں گی آپ کو. میں نے اس وقت کہا تھا کیونکہ جہاں بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول ایک امریکہ کے پاس ہے, دوسرا سعودی عربیہ نے بنایا ہے. وہ اتنا ایڈوانس ہے عبداللہ صاحب کہ وہ بیک وقت جو ہے وہ تقریباً 200 سے زیادہ لینگویج کا آٹومیٹک وہ مشین سے ٹرانسلیٹڈ ہوتی ہیں,
اور اس میں ہر میسج جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے, خود بخود الرٹ سسٹم اس پہ لگا ہوا ہے. دنیا پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے گا, سعودی عربیہ کے خلاف کوئی بات کرے گا, مسلم امہ کے خلاف کوئی بات کرے گا, تو بالکل اس کے نیٹ ورک پہ آ جائے گا اور فوری طور پہ وہ ڈائیگنوز ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کس جگہ سے یہ بات کر رہے ہیں. تو اب یہ مزید دہشت گردی نہیں کر سکتے. لیکن میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ساتھ یہ دہشت گردی اب ان کے اپنے گھروں میں داخل ہوگی. ایران کے دیکھ لیں, ایران کے سال کے اندر اندر کیا ہوا, ایران کی عوام جو ہے بپھر گئی ہیں, وہ بھوک سے تنگ ہیں, افلاس سے تنگ ہیں, صدر سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ اپنے دیکھیں صدر سے استعفے کا مطالبہ اب جمہوری معاشروں میں ہوتا رہتا ہے, لیکن وہ اپنے نظام سے منحرف ہو گئے ہیں. وہ اس نظام, وہ اس ولایت فقیہ سے منحرف ہو گئے ہیں جس کا یہ ڈھونگ رچاتے رہے ہیں, اور جس کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو شام میں امپلیمنٹ کیا جائے, جس کو افغانستان میں امپلیمنٹ کیا جائے, جس کو پاکستان میں وہ خواب دیکھ رہے ہیں, عراق میں خواب دیکھ رہے ہیں. ان کی اپنی عوام جو سے متنفر ہو چکی ہے. تو یہ ایک نظام جو جعلی نظام تھا وہ تو ایکسپوز ہوا ہی ہوا, ساتھ ایرانی لیڈرشپ بھی ایکسپوز ہو گئی ہے. ایران کا مقصد کوئی شیعہ کی ترویج نہیں تھا, ان کا مقصد صرف اور صرف فتنہ تھا اور قبضہ کرنا ہے دنیا کے وسائل پہ, اور مسلم ممالک کے وسائل پہ قبضہ کر رہے ہیں. انہوں نے قطعاً یہ دیکھیں, میں نے آگے متعدد بار یہ کہا ہے کہ مذہب کوئی بھی ہے, فرقہ کوئی بھی ہے, کوئی بھی سوچ کا جو انسان ہے نا, وہ کسی بھی طرح کی جو عبادت کرتا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا رب راضی ہو جائے. قبر میں جب جاؤں تو میری قبر جو ہے جہنم کے انگاروں میں سے انگارہ نہ ہو, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو. تو جب یہ انسان کی سوچ ہے تو یہ جو جنگوں کا خد و خال ہے, یہ جو قبضے دوسرے ملکوں کے قبضے ہیں, یہ اپنے اقتدار کی ہوس کو بڑھاتا ہے. یہ فرقے کی ترویج نہیں ہے, یہ اسلام کی تبلیغ نہیں ہے, یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے. تو اب یہ پاکستانی عوام تو ماشاءاللہ پاکستان میں جو اس خاص سیکٹ کے لوگ ہیں وہ تو ہیں ہی محب وطن, وہ تو ایران کے ہاتھوں کارڈ استعمال نہیں ہوگے. کچھ شر پسند ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں, لیکن وہ ہمارے سیکورٹی اداروں کے پن پوائنٹ پہ ہیں, جب چاہیں گے انہیں وہ تو واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ پاکستان نے جو سراغ لگانے تھے ابھی اس کو کلیئر پتہ چل گیا کہ کہاں سے کیا ہونا ہے. کلبھوشن جادیو کو پاکستان نے تقریباً 7 مہینے پہلے انہیں آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا. اس کے بعد کلبھوشن جادیو تقریباً 6 دفعہ پاکستان میں ان آؤٹ ہوا ہے. انہوں نے کلبھوشن کو نہیں پکڑا, کلبھوشن ان کے نشانے پہ تھا. 7 مہینے پہلے کلبھوشن نشانے پہ آ گیا تھا, 6 دفعہ اس کے بعد پاکستان میں ان آؤٹ ہوا ہے, کلبھوشن کو نہیں پکڑا گیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ کلبھوشن پاکستان آتا تھا, نیٹ ورک سے رابطہ کرتا تھا, آئیڈینٹیفائی کرتے تھے. جب لاسٹ ٹائم کلبھوشن پاکستان میں ان ہوا, اس نے رابطہ کیا, سارا نیٹ ورک آئیڈینٹیفائی ہو گیا, تو پھر کلبھوشن کو ہاتھ ڈالنے سے پہلے پورے پاکستان میں یک وقت آپریشن کیا گیا, اور پورے پارا چنار سے لے کر کوئٹہ تک جتنے جہاں ٹارگیٹڈ تھے ان سب کو اٹھانے کے بعد کلبھوشن کو اٹھایا گیا. تو وہ تو انتہائی کامیاب آپریشن تھا. جو سرمایہ کاری آ رہی ہے سعودی عرب سے, دبئی سے یا دیگر دوست ممالک سے, تو اس میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی دیکھیں اس کے لیے سی پیک کے لیے پاکستان میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ سی پیک کے لیے پاکستانی فوج کی ایک یونٹ بنائی گئی ہے جو صرف سی پیک روٹ کو ڈیفنس کرتی ہے. تو سی پیک اگر پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی ایسا دور بھی آ جائے کہ جنگ و جدل شروع ہو جائے, بالکل کوئی نظام درم برم ہو جائے, تو جہاں فوج کی نگرانی آپ کو پتہ ہے, وہ تو اگر وانا اور شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان سے وہ اتنے اندیکھے دشمن کو وہ پہاڑوں کے اوپر سے ان کو صفایا کر سکتے ہیں, انجان دشمن کو پہاڑوں کے اوپر سے, جنگلوں کے اندر, دریاؤں کی تہوں سے ختم کر سکتے ہیں, غاروں کے اندر سے جا کے ختم کر سکتے ہیں. تو یہ تو سی پیک ایک سیدھا روٹ ہے 2000 کلومیٹر. یعنی ہم پاکستانیوں کو تسلی دے دیں کہ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا, قاسم سلیمانی جو کہے, مودی جو مرضی کہے, انشاءاللہ پاکستان میں رہنا قیامت کی سیر تک. جی ایک ڈاکومنٹری ہے, اس کو دیکھتے ہیں کشمیر کے حوالے سے. ناظرین ایک کلپ ہم نے بنایا ہے, ویڈیو کلپ بنایا ہے, جو انڈیا مودی سرکار نے جو دھمکی دی تھی پاکستان کو اس حوالے سے, اور پھر عمران خان صاحب نے جو جواب دیا ہے اس حوالے سے ایک شارٹ ڈاکومنٹری ہے, اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے اور انڈیا کی جو گیدڑ ببکیاں ہیں ان کے حوالے سے, اور پاکستان کی طرف سے جو ایک شاندار قسم کا جواب گیا ہے, اس کے بعد کیسے ان کے جو جذبات تھے یا جو ان کے جو بھڑکاؤ تھا وہ ماند پڑ گیا ہے. اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں.
پلوامہ حملے کے بعد بھارتی سرکار اور بھارتی میڈیا نے ملی بھگت کے ساتھ اس حملے کی ذمہ داری بنا کسی تحقیق کے پاکستان کے سر ڈالنے کی کوشش کی اور پاکستان کے خلاف ایسی آگ اگلی جس نے بھارت کی عوام کو جنگی جنون میں مبتلا کر دیا۔ یہ جنون کوئی نیا نہیں، اس سے پہلے بھی بھارت نے کئی بار پاکستان کے خلاف اپنا محاذ کھولا ہے، کبھی عملی اور کبھی صرف زبانی گولہ باری تک، لیکن ہر بار انہوں نے منہ کی ہی کھائی ہے۔ ہر کچھ عرصے میں بھارتی حکومت اور میڈیا کو یہ سرسام ہو جاتا ہے جو ان کے ہوش و حواس کو ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود اپنے ہی ان باسیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں جو پاکستان کے حق میں بولتے ہیں یا صرف زبان بند رکھتے ہیں۔ بھارتی عوام کی اسی انتہا پسندی کو ہر بھارتی سیاست کیش کراتی ہے اور میڈیا اس کو بڑھاوا دیتی ہے۔ پلوامہ حملے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو دن رات پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے تھے، ان کو اس وقت منہ کی کھانی پڑی جب سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے اپنے بھارتی دورے کے دوران پاکستان کے خلاف کوئی بیان نہ دے کر بھارت کے مذموم ارادوں کو ناکام بنا دیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں سعودی ولی عہد کے سامنے مودی نے پلوامہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے پاکستان کا نام نہ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان پر لگائے جس الزام پر وہ رات دن بین کر رہے ہیں وہ کتنے بوگس اور بیہودہ ہیں۔ ان کی اس کم ہمتی نے بھارتی میڈیا کی توپوں کا رخ اپنی طرف موڑ لیا اور خود بھارتی میڈیا اب مودی کی حب الوطنی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے بھارتی ٹی وی کو انٹرویو دیتے وقت پاکستان کے خلاف بات نہ کر کے بھارتی اینکر کی ہر چال کا نہ صرف بڑی مہارت سے جواب دیا بلکہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے پاکستان کی قربانیوں کا بھی ذکر کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس سلسلے میں اپنی واضح حکمت عملی بیان کر دی اور صاف صاف لفظوں میں بتا دیا کہ پاکستان پلوامہ حملے میں قطعی ملوث نہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں 70,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ وہ ایک امن پسند ملک ہے اور ہر مسئلے کا حل مذاکرات کی میز پر چاہتا ہے۔ پلوامہ حملے سے متعلق بھارتی سرکار کے ساتھ تحقیق میں تعاون کی پیشکش کرنے کے ساتھ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بھی بتا دیا کہ بھارت اگر اپنے جنگی جنون میں مبتلا ہو کر کوئی کارروائی کرے گا تو پاکستان بلا تاخیر اس کا بھرپور جواب دے گا۔ پچھلی حکومتوں کے برعکس موجودہ حکومت کا واضح بیان یقیناً بھارت کو اپنی اوقات میں رہنے کا اشارہ ہے، مگر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم پاکستان نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فوج کو کسی بھی بھارتی جارحیت کے خلاف فوری ایکشن لینے کا اختیار دے کر ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس بار پاکستان کی سیاسی قیادت دلیر، خوددار اور خود مختار ہے۔ پاکستانی حکومت، فوج اور عوام ایک ہی پیج پر کھڑی ہے۔ نہ ہی حکومت میں کوئی مودی کا یار ہے اور نہ ہی کسی کو بھارت سے کاروباری اور ذاتی فائدے کا لالچ ہے۔ بھارت اپنے جنگی جنون میں اس حد تک پاگل نہ ہو جائے کہ پھر پچھتانے کا وقت نہ مل سکے۔ سچ تو یہ ہے کہ جنگیں کبھی انسان دوست نہیں ہوتی، وہ قوم اور ملک کو کئی صدی پیچھے لے جاتی ہیں۔ ایک بار شروع ہو جائیں تو ان کا خاتمہ تباہی و بربادی پر ہی ہوتا ہے۔ بلند و بانگ دعوے کرنے والے بھارتی میڈیا، سرکار اور فوج کو بھی پتا ہے وہ کتنے پانی میں ہیں، اس لیے بھارت کو اب اس ہوش کی ضرورت ہے جس کو وہ فراموش کر چکا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، پلوامہ حملہ یہ انڈین حکومت نے اس پہ جو پروپیگنڈا کرنا تھا وہ کر گیا، لیکن جو بھی انڈیا کا پروپیگنڈا تھا پلوامہ حملے کے حوالے سے، سعودی ولی عہد کے دورے پاکستان کے حوالے سے، وہ سارا کا سارا، اور پھر جب سعودی ولی عہد اور ان کا وفد انڈیا میں چلا گیا، وہاں پہ جو ان کو منہ کی کھانی پڑی، تو جو ان کی گیم تھی وہ ساری الٹی ہو گئی اور سب ان کے گلے پڑ گئی، اور آج مودی کی جو زبان، جو تیز تراز زبان تھی، وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ جہانزیب صاحب،
پلوامہ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، پلوامہ کے حوالے سے ہم نے جو ہمارا 4 فروری کا پروگرام تھا، 4 فروری ایک دن پہلے تھا جو ہمیں یکجہتی کشمیر سے، اس پہ کچھ پیشن گوئی کی تھی میں نے پلوامہ کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے. تو پروڈیوسر صاحب سے کہیں گے حالانکہ اس وقت یہ واقعہ ہوا نہیں تھا، یہ واقعے سے پہلے کی ہے، پیشن گوئی تو وہی ہوتی ہے نا جی. ذرا پروڈیوسر صاحب وہ ویڈیو بھی چلا دیں آپ کی نوازش. کشمیر بھی ہے 5 فروری، کیا اتنا ہی کہیں گے، دنیا کے منصف و سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے ہوئے خون کا شور سنو. کب تک ظلم برداشت کریں گے؟ پھر اسی ظلم کی گود میں جو پرورش پاتے ہیں بچے، وہی دہشت گرد بنتے ہیں، وہی کلیشن کوف اٹھاتے ہیں، وہی دوسروں کو مارتے ہیں، وہی پھر جا کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ ہمارا دشمن ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. پھر تاج محل جیسے واقعات ہوتے ہیں، پھر 9/11 جیسے واقعات ہوتے ہیں، پھر برطانیہ میں فوجیوں کو گلے کاٹے جاتے ہیں. تو خدا را ان لوگوں کو انصاف دیں، فلسطین کا مسئلہ حل کریں، کشمیر کا مسئلہ حل کریں، سوڈان میں، لیبیا میں، عراق میں، شام میں، یہ جہاں ظلم کر رہے ہیں، اور امریکہ اور برطانیہ یہ ظلم کر رہا ہے، وہ اسلحہ بھیج رہے ہیں، ایران اس میں شامل ہے. یہ جتنے بھی ظالم ہیں یہ سارے اپنے اپنے ظلم سے توبہ کریں اور اس جو ہے دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں، اور کشمیر کے معاملے پہ سارے اکٹھے ہوں اور اس مسئلے کو حل کریں. نسلیں ایک صدی ہو گئی ہے، 1847 سے یہ معاملہ چل رہا ہے کشمیر کا. یہ کوئی نئی تحریک نہیں ہے، یہ ڈوگرا راج کے خلاف بھی لڑ رہے تھے، ڈوگرا کے بعد یہ انڈین راج کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو ان کو آزادی، ان کا حق ہے، اور کتنا ظلم برداشت کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا یہ ظلم بڑھتا رہے گا، معاشرے کے لیے، دنیا کے امن کے لیے یہ خطرہ رہے گا. اگر دنیا یہ چاہتے ہیں کہ امن پیدا کیا جائے دنیا میں ایک امن کی فضا پیدا کی جائے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کشمیر کے تنازع کا ایک پرامن حل تلاش کیا جائے. ویلکم بیک ناظرین. جان زیب صاحب، آپ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ انڈیا اگر کشمیر میں یہ مظالم نہیں روکے گا تو پھر ایسے واقعات ہوں گے، اور پھر کچھ ہی دن بعد پلوامہ کا جو واقعہ ہوا، اور وہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو جدوجہد آزادی کی جو تاریخ ہے اس میں سب سے بڑا واقعہ تھا. تو کیا دیکھیں جی، ہم سوشل میڈیا پہ ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ جو واقعات ہوتے ہیں اور جو قوموں کی جیسے نشو و نما کی جاتی ہے. اب کشمیری جو بچے ہیں ان کی جو کھیل ہے وہ لکڑی سے کلیشن کوف بنا کے تو وہ جوان ہوتے ہیں، اس سے کھیلتے ہوئے وہ درختوں کو نشانہ بنا کے کہتے ہیں ہم انڈینز کو مار رہے ہیں، یا آپس میں وہ جنگ کھیلتے ہوئے. اب یہ وہ نسل ہے جو گولیوں کی بچھاڑ میں جوان ہوئی ہے، انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا. ان کی مائیں جو ہیں وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے وقف کر دیتی ہے وطن کی آزادی کے لیے. تو وہ ان ماؤں کے جذبے جو ہیں ہم ٹھنڈے نہیں کر سکتے، یہ گولیاں، یہ بارود انہیں ٹھنڈا نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ انڈیا کا جو ڈرامہ تھا وہ اس طرح فلاپ ہوا کہ ایک تو انڈین انٹیلیجنس کو پتا تھا ہم پہ اٹیک ہونے والا ہے، دوسرا انہوں نے بائی ایئر اپنے 3000 فوجی نہیں بھیجے، جان بوجھ کے بائی روڈ بھیجے، تیسرا جب وہ کنوائے گزر رہا تھا تو اس میں وہ گاڑی داخل کیسے ہوئی جس میں 250 کلو بارود تھا، کیونکہ باقی ساری ٹریفک بند تھی، تو وہ گاڑی وہاں اس میں داخل، آرمی کی گاڑی کے بیچ میں وہ کیسے آ گئی. تو یہ سارا ایک پری پلان تھا. انہوں نے جان بوجھ کے اس کو موقع دیا، اٹیک کیا اس نے، اور اٹیک کے بعد اس نے بندے مارے. وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، انڈیا اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا تھا، لیکن اس وقت حکومت انڈیا کا مقصد کیا تھا اس میں؟ دیکھیں جی، جیسے آئی ایس پی آر نے کہا کہ انڈیا نے نیا غیر روایتی حربہ استعمال کرنا شروع کیا کہ انسانی شیلٹر کو استعمال کرتا ہے، انسانی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے انٹرنیشنل فورم پہ. تو یہ انڈیا کا جو چال ہے وہ دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہے. کل پرسوں جو امریکی صدر کی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی بڑے واضح پیغام تھا کہ ہم پاکستان کی نئی قیادت سے ملنا چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ جلد سے جلد ملاقات ہو. اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان، انڈیا برسہ برس سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تنازع ہے وہ تنازع دہشت گردی کا، لیکن امریکی صدر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تنازع ہے وہ کشمیر کا ہے. پھر برطانوی ہاؤس آف لارڈ سے قرارداد پاس ہوتی ہے، یورپی یونین سے قرارداد پاس ہو جاتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہترین خارجہ پالیسی، عمران خان صاحب کی حکومت کا یہ بہترین خارجہ امور کے خارجہ محاذ پہ جو جنگ تھی کامیابی سے جاری ہے. اور اسی جنگ کی بدولت امریکہ جیسے طاقتور جو دنیا کی طاقت کا اس وقت محور ہے، اس نے یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تنازع ہے وہ کشمیر ہے. اور لوگوں نے دوبارہ وہ کشمیر کا تنازع جو پچھلی مشرف کی حکومت، زرداری کی حکومت اور نواز شریف کی حکومت جو دفن کر گئی تھی، عمران خان کی حکومت نے آ کے اسے دوبارہ زندہ کیا اور کشمیریوں کی آواز کو دنیا کے سامنے پہنچایا. اور الحمدللہ آج ہمارے کشمیری نوجوان، ہمارے کشمیری بہنیں، مائیں، بیٹیاں اور جو وہاں کی قیادت ہے وہ اس بات پہ
پہ الحمدللہ فخر کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اچھی قیادت آئی ہے جو ہماری ترجمانی کر رہی ہے، اور پاکستانی میڈیا بھی بہترین کوریج کر رہا ہے، لیکن میری دوبارہ گزارش ہے پاکستانی میڈیا سے کہ اس کو مزید تیز کیا جائے، کیونکہ میڈیا جو ہے آج کل ایک اہم عنصر ہے اور رول ادا کرتا ہے۔ تو دنیا کے سامنے جو کشمیر میں بربریت اس وقت ہو رہی ہے، جو ظلم و زیادتی اس وقت ہو رہی ہے، جو پلوامہ اٹیک کے بعد مودی الیکشن جیتنے کے لیے بدترین زیادتیاں کر رہا ہے وہاں پہ، جو سنگین انسانی جرائم، جنگی جرائم کر رہا ہے انڈیا، اس کا جو ہے کوریج کریں، دنیا کو دکھلائیں کسی طرح کی جو گیم تھی انڈیا کی وہ تو بڑی بری طرح ناکام ہو گئی۔ فلم ان کی جو وہ چاہتے تھے کہ یہ بڑی ہٹ ہو جائے لیکن وہ گلے پڑ گئی ان کی۔ پلوامہ کا پروپیگنڈا، اس کے بعد ولی عہد پاکستان آ گئے، پھر پاکستان سے جب انڈیا گئے تو پھر تو ان کی امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا۔ تو ابھی جو مودی سرکار ہے یا بالخصوص مودی جی ہیں، ان کے لہجے میں تھوڑی سی نرمی آ گئی ہے۔ دیکھیں یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ان کا اپنی ناکامی یا پھر پاکستان کی طرف سے جو جواب گیا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا اس وقت، کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو جنگ کرنا چاہ رہا ہو، نہ مودی نہ امریکہ۔ دیکھیں امریکی صدر کا ہمیشہ سے جارحانہ رویہ پاکستان کے بارے میں رہتا تھا، پاکستان کی طرف سے عاجزانہ رویہ رہتا تھا۔ جب آپ کسی کو عاجزانہ رویے سے استعمال ہوتے رہیں گے تو لوگ آپ کے سر پہ سوار ہوتے رہیں گے۔ آپ کو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اپنے لیڈرشپ سے اپنے واضح کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جب ہم IMF کے پاس نہیں جا رہے، ہم دنیا کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں۔ اور پھر عمران خان کے بارے میں تو میں اکثر یہی کہتا رہا ہوں کہ ازل سے رچ گئی سر بلندی اپنی فطرت میں، مجھے بس ٹوٹنا آتا ہے جھک جانا نہیں آتا۔ اس شخص میں تو جھکاوٹ ہے ہی نہیں، اس میں تو وہ کسی کے سامنے جھکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اعتماد انسان کے اندر ہوتا ہے، دوسرا وہ لیڈر ہے۔ لیڈر کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ جھکے نہ، وہ اس کے اندر خم نہ آئے۔ حالانکہ جھکا ہوا انسان رب کو پسند ہے، عاجزی رب کو پسند ہے، لیکن جب آپ لیڈرشپ میں ہیں تو اس وقت تو اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ کے بال سفید ہیں تو انہیں کالے کر لیں۔ اس وقت تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ دشمن کے سامنے ذرا بن سنور کے آؤ اور ابھر کے آؤ، تاکہ اس کی آپ کا روب اس پہ جائے۔ اور عمران خان الحمدللہ ثم الحمدللہ دل کا سچا ہے یا من کا سچا ہے یا کون سی اس کی نیکی ہے، والدہ کس نے بڑی خدمت کی ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، بے شک ابھی سیاسی وہ پختگی نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ سیاسی فیصلے اس کے اپنے جو اس نے مخالفت میں کی ہوتے ہیں یا اس سے کوئی ایسا سرزد ہوا تھا، لیکن اللہ اسے بھی ایسے کر دیتا ہے کہ وہ اس کے حق میں استعمال ہو جاتا ہے۔ عبداللہ صاحب یہاں پہ بہت سارے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ دوستوں کا فیڈ بیک ہمیں آ رہا ہے، بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ پروگرام بڑا جذباتی اس وقت جا رہا ہے۔ آپ کا نام راحت علی ہیں، ذیشان ہیں، حافظ عابد ہیں اور طلعت چودھری صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، راجہ سمیع اللہ صاحب ہیں، عارف ہیں اور زین صاحب ہیں کوئی، اور کوریا سے کوئی ایک سومے جانے، وہ اس طرح کا کوئی نام بھی آ رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ کا فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے۔ آپ کے فیڈ بیک کو محمد اجاز صاحب ہیں پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں، حبیب راجہ صاحب واہ فیکٹری سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، راجہ داؤد صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور مسلمہ کی آواز ہیں، کوئی مسلم کی آواز ظہیر احمد صاحب ہے۔ تو آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، آپ کے فیڈ بیک ہمیں پہنچ رہے ہیں، آپ کے فیڈ بیک کا ہم جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو کیا آگے مودی کی جو لہجہ ہے وہ تو تھوڑا سا نرم پڑ گیا ہے، کچھ پھر اس نے اپنی فوج کو فری ہینڈ دے دیا، یہاں سے خان صاحب نے دے دیا، تو کچھ عرصہ یعنی 2-4 دن قبل باتیں بڑی گرم تھی، جنگ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دیکھیں جی، انڈیا کی جنگ کا جو جنون ہے، انڈیا میں سب سے بڑا جو فقدان ہے نا انڈیا کا، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایکسپیرینس فوج نہیں ہے اس طرح کی۔ پاکستان کی فوج اس وقت دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے۔ اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ سورسز ہیں، اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ جری ہیں، ہم کوئی بہت زیادہ کوئی دنیا سے ڈیفرنٹ ہیں، ہمارا کوئی اور DNA ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے تقریباً گزشتہ 20 سے 30 سال جنگ میں گزار دیے ہیں، اور اندرونی جنگ میں۔ پہلے ہم افغانستان کی جنگ لڑے، پھر ہم بلوچستان کی جنگ لڑے، پھر ہم نے شمالی علاقہ جات کی جنگ لڑی۔ ہماری وہ جنگ سوات تک پہنچ چکی تھی، اسلام آباد نامعلوم دشمن کے خلاف، اسلام آباد سے 60-70 کلومیٹر نہیں۔ عبداللہ صاحب وہ دشمن جو تھا ہمارے اندر چھپا ہوا تھا، اس دشمن کے خلاف جنگ لڑنا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اپنے ہوتے ہیں اور اپنوں کا لبادہ اوڑھ کے وہ دشمن بنے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ نپٹنا بڑا مشکل ہے۔ اور پاکستانی فوج جو ہے گزشتہ کافی عرصے سے حالت جنگ میں ہے، اور الحمدللہ کامیابیاں سمیٹتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو اب تو پاکستانی فوج کا مورال، اور اب پاکستانی فوج کی یہ سچویشن ہے کہ دنیا ٹریننگ لینے کے لیے آتی ہے پاکستانی فوج سے جنگ کی۔ تو اب ہم تو بالکل جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔
انڈیا بھی جو جانتا ہے، دیکھیں قوم انتظار میں ہے. جب سے انڈیا نے جنگ کا اعلان کیا ہے، انڈیا میں شاید بنکر بنائے جا رہے ہوں کہ ہم نے چھپنا کہاں پہ، تو یہاں پہ بنکر بند کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے مرنا کیسے ہے. تو اس قوم کے ساتھ جنگ نہیں کی جا سکتی. جنگیں جو ہیں صلاح الدین ایوبی کہتا تھا کہ جذبوں کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، اسلحے کے ساتھ نہیں لڑی جاتی. تو اسلحہ کے ساتھ، اور اسلحہ بھی کون سا، ان کے میزائل، جو ایک میزائل ٹیسٹ ہے وہ 20 بار ہوتا ہے تو پھر بھی فیل ہو جاتا ہے پروگرام، میزائل پروگرام بند کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کی تاریخ ہی کوئی نہیں کہ میزائل ٹیسٹ کیا اور ناکام ہوا ہو. تو یہ پاکستانی ایک تو اپنے سورسز کو دیکھ کے چلتے ہیں، پھر ہمارے پاس صلاحیت ہے جنگ کی اسٹریٹجی کو سمجھنے کی صلاحیت ہے. پھر اگر ہم جنگ کرنے جاتے ہیں تو دنیا ساری کو جانتی ہے کہ انڈیا کے پاس اس وقت 60 سے 70 جو ہیں ایٹم بم ہیں، پاکستان کے پاس 200 سے بھی زیادہ ہیں. آسٹریلیا کے اخبار میں لکھا ہے، انگلش اخبار ہے، گارڈین نے لکھا ہے، تو بہت سارے اخبارات نے اس کو مینشن کیا کہ پاکستان کے اس وقت تو ہتھیار جو ہیں وہ انڈیا سے زیادہ ہیں، اور پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ انڈیا سے زیادہ ہے. پاکستان کی جو فوجی صلاحیت ہے، پاکستان کے، اگر آپ یہ نہ سمجھے کہ 12-13 لاکھ فوجی جو ہیں پاکستان کے بارڈر پہ ہیں یا پاکستان کی فوج میں ہیں، وہ پاکستان کے ابھی 8-10-12 لاکھ فوجی وہ ایسے ہیں جو سلیپر سیل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی تو سامنے آئیں گے. پاکستان کے پاس پوری قوم ہی فوج ہے. تو ایسی قوم کے ساتھ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، اور نہ کوئی جنگ چاہتا ہے. اس وقت صرف اور صرف جو ہے مودی الیکشن جتنا چاہتا تھا، اور اس نے 40 سے زیادہ لوگوں کو، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہاں پہ، جس کا میں آپ کو یہاں پہ شنگوئی کر دوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی انڈیا میں، جو نئی حکومت آئے گی انڈیا میں، یہ پلوامہ اٹیک پہ دیکھیے گا انکوائری بیٹھے گی مودی کے خلاف. ابھی جو انڈیا میں آوازیں بلند ہو رہی ہے، کل ان کے ایک سینئر صحافی، اس کا نام میں بھول گیا، اس نے جو ہے نا وہ بڑے انکشاف کی، یہی کہا کہ بھئی آپ نے آرمی کو ہیلی کاپٹر کیوں نہیں دیے، یہ بندہ گھسا کیسے، یعنی جو سوالات ابھی یہاں آپ نے اٹھائے اس نے یہی، اور بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہے انڈیا کے اندر سے بھی. دیکھیں آگے یہ ہوتا تھا، آگے یہ کیا ہوتا تھا کہ محبوبہ مفتی نے وہاں پہ جا کے بیٹھ کے انڈیا میں سب کلیئر بتا دیا. عمر عبداللہ آج BBC پہ میں نے ان کا انٹرویو سنا، اس نے کہا کیسے ممکن ہے کہ ایک دنیا کی ایک بڑی فوج ہے آپ کی، یعنی آپ کا کنوائے گزر رہا ہے، فوجی قافلہ گزر رہا ہے اور جنگ کے علاقے سے گزر رہا ہے. تو کیا یعنی مودی سرکار الیکشن کی جو تیاری کر رہے تھے اس کی آڑ میں، اس حملے کے آڑ میں گیم وہاں پہ بھی الٹی ہو گئی؟ دیکھیں پلوامہ اٹیک کو ہم نے کوریج دی ہے، دنیا ساری نے کوریج دی ہے، لیکن پلوامہ کے بعد جو ہو رہا ہے وہ تو دیکھیں. آئے روز 5 سے 10 فوجی مر رہے ہیں. اس سے یہ پلوامہ اٹیک تو انڈیا نے خود کروا دیا، انڈیا نے خود ایسے کروا دیا کہ مجاہدین کی ایک ان کی سوچ تھی کہ اٹیک کرنا ہے، وہ تیاری کر رہے تھے، انڈیا نے اسے روکا نہیں، اس نے کہا ہونے دو اٹیک. یہ سارے جانتے تھے، عجیب دلال جو ہے وہ بھی جانتا تھا کہ اٹیک ہونے والا ہے، وہ جانتا تھا اٹیک ہونے والا، انہوں نے کہا ہونے دو، اس سے ہم الیکشن جیتیں گے اگلا. اب اگلے الیکشن کے جیتنے کے چکر میں وہاں جو فوج تھی اس کا مورال اتنا ڈاؤن ہوا ہے، مجاہدین کو وہ فائدہ ہوا ہے کہ روز 5-10 بندے مار جاتے ہیں، وہ روز انڈین فوجی مارے. کل اپنے آپ کو مار رہے ہیں، اس دن اپنے آفیسر کو، اپنے آرمی کی گولیاں لگی، اپنے آفیسر نے 10 بندوں کو مار دیا، میڈیا پہ خبر نہیں چلی. کل پرسوں کی خبر ہے کہ کل ان کا ایک بہت میجر نوجوان آدمی تھا وہ مارا گیا ہے. اور خالی میجر نہیں مارا، میجر جب مارا جاتا ہے تو اس کا پتہ ہے پیچھے 10-12 ساتھ اس کے اور بھی مارے جاتے ہیں. تو آئے روز آج کی خبریں بھی اگر دیکھیں کشمیر کی وادی سے، تو وہاں آج بھی کوئی نہ کوئی انڈین فوج کا نقصان ہوا ہے. وہ مورال اتنا ڈاؤن ہو چکا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مودی اپنی چال میں خود پھنستا جا رہا ہے. اللہ الحق ہے، حق اور سچ نے دنیا کے سامنے اجاں ہونا ہی ہونا ہے. اور انشاءاللہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ 2 سال کے اندر میں حل ہوتا دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا تھا نا آپ سے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس سے پہلے بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن ظلم تو یہ بھی ہے منہاج صاحب کہ آئے روز وہاں پہ کشمیر میں خون بہایا جا رہا ہے. اس کا چلے انڈین فوج ظالم ہے، لیکن انڈین عوام کو بھی تھوڑا سا احساس تو ہونا چاہیے نا. دیکھیں آپ کے 40 فوجی مر گئے، ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا، وہاں پہ آئے روز بچے نابینا ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، علامہ اقبال نے کہا تھا جب 1930 میں علامہ اقبال شامل ہوئے نا مسلم لیگ میں، اور پھر وہ قائد اعظم کے پاس گئے کہ آپ مسلم لیگ میں شامل ہوں، تو قائد اعظم کیونکہ کانفرنس اس میں تھے، دوسری میں تھے، ان کے مودی اس کے دوسرے کے ساتھ تھے، تو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا جو آپس میں ڈائلاگ ہوا، اس میں ایک فقرہ قائد اعظم نے کوٹ کیا تھا علامہ اقبال کا ان کی وفات والے دن. انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہندو ہے یہ جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے، یہ اس کو آپ سمجھا نہیں سکتے کوئی چیز.
اس کے دماغ پہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم، ان کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل وغیرہ جو ہیں وہ ان کے اب مڑ نہیں سکتے، اب اللہ نے ان پہ مہر لگا دی۔ چلے جان زیب صاحب آگے چلتے ہیں۔ میاں صاحب بیمار تھے اور بڑی زیادتی ہوئی ہے، میں تو سمجھتا ہوں ان کو اجازت ملنی چاہیے، لیکن دکھ مجھے یہ ہے، ویسے بندہ 30 سال ایک بندہ یعنی حکومت کرے اور وہ ملک میں آپ کے پاس جو اعلیٰ ترین ڈاکٹر ہیں، وہی آپ نے جانا ہے لندن، انہی ڈاکٹروں نے آپ کا علاج کرنا ہے جو پاکستان سے آئے، تو پاکستان میں ایک بلڈنگ ان کے لیے بھی بنا دے، وہاں پہ علاج ممکن، یعنی کس طرح کی یار دیکھیں عبداللہ صاحب اس بات پہ دیکھیں، میں تو بس ساری دنیا میں ایسے ہی کہوں، میں صحافی ہوں، میں جرنلسٹ ہوں، میں نیوٹرل ہوں، میاں صاحب کے خلاف تو میں ویسے ہی میرا دماغ بڑا چلتا ہے۔ میں میاں صاحب کے اس موقع پہ میں دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ میاں نواز شریف کو تھوڑی سی انسان میں شرم ہوتی ہے، تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے، تھوڑی سی حیا ہوتی ہے۔ یار آپ 30 سال اس ملک کے حکمران رہے ہیں، آپ نے کہا میں نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں، میں نے عوام کو وہ سہولیات دے دی ہیں جو پاکستانی عوام سوچ نہیں سکتے تھے، ہم نے پاکستانی عوام پہ احسانات کے ڈھیر لگا دیے۔ بھائی وہ احسانات جہاں آپ نے پاکستانی عوام پہ کیے ہیں نا، خدا را آپ اپنا رول ماڈل بنے پاکستانی عوام کا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں آپ کے الیکشن کمپین کروں گا، میں الیکشن لڑوں گا، اپنی جیب سے خرچہ کروں گا، آپ پاکستان میں اپنا علاج کروائیں، پاکستان کے ان اسپتالوں میں علاج کروائیں جو آپ نے پاکستانی عوام کے لیے بنائے ہیں۔ یار ایک عبداللہ صاحب ایک غریب آدمی ہے، اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے اس کے 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ اس کے حسن اور حسین نہیں ہے، اس کی مریم نہیں ہے، اس کے نواسیاں پوتے پوتیاں نہیں ہیں، ان کے ویسے اس میں کھیلنے کا دل نہیں کرتا۔ صرف میاں صاحب کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، ہمارے جو پاکستانی سیاستدان ہیں سب کی یہ حالت، ظالم ہے، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، یہ جب عید کی چھٹیاں ہو تو یہ پاکستان سے کھسک جاتے ہیں، پتہ نہیں پاکستان میں ان کی عید۔ میاں صاحب بے اقتدار تھے، میاں صاحب بے اقتدار ہونے کے باوجود پاکستان میں انہوں نے کوئی عید نہیں گئی۔ بحیثیت وزیر اعظم یہ شرم کا مقام ہے، اور اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کتنی مایوسی کی شکار ہو جاتی ہے۔ جب میں اس وقت لکھتا تھا تو میاں صاحب کے جو بلائنڈ فالوور تھے وہ مجھے گالیاں دیتے تھے۔ یار ایک لیڈر ہے، اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ عمران خان ہے نا، اب عمران خان اپنے بچوں سے ملنے جاتا تھا جب وہ وزیر اعظم نہیں تھا، اب جب یہ وزیر اعظم بن چکا ہے تو اب یہ اگر جاتا ہے عید والے دن، عید کا جو موقع ہوتا ہے، سیلیبریشن ہوتی ہے پوری دنیا سے، عید ایک ایسا تہوار ہے، پوری دنیا کے بڑے بڑے جو لیڈران ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے میسج چھوڑتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے اپنے لیڈر جو ہیں وہ یورپ امریکہ میں جا کے عید کریں تو شرم کا مقام ہے ان کے لیے۔ تو یہ ہے کہ لیڈر جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے، لیڈر کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے۔ جب لیڈر ہی آپ کو لیڈ نہیں کر رہا اور یہ ایسی حرکات کریں گے، ان کے بچے امریکہ میں پڑھیں گے۔ دکھ تو ہوتا ہے ان کے اوپر، ہم کیا ماتم کریں، ہماری تو قسمت میں شاید یہ لوگ ہیں، لیکن وہ جو ایسے جذباتی قسم کے کارکن ہوتے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کا محاذ سنبھالا ہوتا ہے، وہ بھی دڑا دڑ کبھی سپریم کورٹ کو گالیاں، کبھی ہائی کورٹ کو گالیاں، کبھی جو برسر اقتدار حکومت ہے انہیں یار علاج کے لیے اس کو نہیں جانے دیا، اس کو علاج کے لیے جانے دیا۔ یعنی عقل اتنی ہماری وہ ہو گئی ہے، لیکن یہ میاں صاحب کی عمر تقریباً چاہیے یہ تھا کہ اس طرح کا کارکن اپنے لیڈر کو مخاطب کرے کہ بھئی تم نے اتنے سال حکومت کی ہے، تم ایک ہسپتال ہی بنا دیتے۔ دیکھیں جی میاں صاحب کی عمر ہو گئی ہے 70 سال، عبداللہ صاحب 70 سال عمر ان کی ہو گئی ہے۔ اس عمر میں کسی مہذب معاشرے کا کوئی لیڈر ہوتا نا تو وہ یہ کہتا یار مرنا حق کر رہا ہے، مرنا تو مرنا ہی ہے، جب موت آئے گی تو۔ میاں صاحب کو نہ کوئی دل کی تکلیف، میاں صاحب کو میکسیمم ہے تو گیس کی تکلیف ہے، پائے کھا کے ان کو، تو میاں صاحب اپنی تکلیفیں عوام کے سامنے پتہ نہیں کیوں شو کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی، میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے دل کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب قوم کو آپ کیا دے، آپ ان کے لیڈران ہے۔ آج ایک بندہ کہہ رہا تھا ٹی وی پہ بیٹھ کے میاں صاحب قوم کے بیٹے ہیں، اور بھائی قوم کو دیا کیا اس بیٹے نے؟ قوم ساری لوٹ کے کھا گیا ہے، قرض اتارو ملک سواروں کا پیسہ یہ کھا گیا، موٹر ویز کے کمیشن یہ کھا گیا، ہر طرح سے یہ ملک کو لوٹ کے کھا گئے، نوچ کے کھا گئے۔ قوم کا بیٹا کس طرح بن گیا یار؟ اگر قوم کے بیٹا ہے تو مہربانی کرے قوم کے ان اسپتالوں میں علاج کرائے جہاں قوم کے بیٹوں کے لیے جو اسپتال اس نے بنوائے ہیں ان میں علاج کروائے، تو تاکہ پتہ چلے قوم کا بیٹا کہے میں نے نہیں جانا۔ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے، یعنی قوم کی نفسیات دیکھیں۔ نیب نے اس کو پکڑا، آغا سراج درانی کو، اسپیکر سندھ اسمبلی کو، اس کے گھر سے پتہ نہیں 20 تولے سونا، کروڑوں اس کی یعنی مالیت نقدی،
اس کے اوپر جی یہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب چیخ رہے ہیں، یہاں سے شہباز شریف صاحب چیخ رہے ہیں، یہاں سے زرداری صاحب کہ اس کو عام سی گاڑی میں کیوں لے جایا گیا، اس کو دھکے کیوں مارے گئے، اس کے لیے میں حیران ہوں یہ تو سارے ہی چور ہیں نا، زرداری ہو گیا، نواز شریف ہو گیا، شہباز شریف ہو گیا، یہ سارے ہی چور ہیں، ایتھینٹک چور ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں میری ایک یہ رائے ہے کہ مولانا ایک دینی انسان ہے، مذہبی انسان ہے، نماز روزہ حج خدا رسول کو انہیں پتہ ہے، تو ان پہ میرا جو الزام تھا نا مولانا صاحب پہ میں جو پہلے لگاتا تھا کہ یہ ہے کہ مولانا صاحب وہ سیاسی قد کاٹ اور بصیرت نہیں رکھتے، مولانا صاحب کو وہ عقل و شعور کا وہ درجہ نہیں ہے کہ وہ سیاست میں آئیں۔ لیکن اب مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مولانا صاحب اخلاقی طور پہ کرپٹ بھی ہیں۔ ایک عالم اسلام بھائی جان جسے پتہ ہے کہ چوری کی سزا کیا ہے، جسے پتہ ہے کہ اقربا پروری کی سزا کیا ہے، جسے یہ پتہ ہے کہ فاسق اور فاجر کا ساتھ دینے کی سزا کیا ہے، جسے یہ پتہ ہے کہ میں جھوٹ کا ساتھ دوں گا تو اللہ مجھے کیا سزا دے گا، وہ شخص جب یہ کہے کہ 40 کلو سونا نکلا اس کے گھر سے جو عوام کے لوٹے ہوئے پیسے تھا، جو 60 کروڑ روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹوں سے نکلا ہے، جو 60 ارب کے اس کے گھر سے پلاٹوں کی فائلیں نکلی ہیں، پھر اس کے بعد ایک عالم اسلام داڑھی اور پگڑی سے جا کے یہ کہے کہ میں اس کے ساتھ ہونے والے رویے پہ احتجاج کرتا ہوں، تو میں اس پہ کون سے، میرے دوست ابھی فیس بک پہ یہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ جہاں زیب صاحب تھوڑے مہذب الفاظ استعمال کریں، مجھے یہ بتائیں میں کون سے مہذب الفاظ استعمال کروں؟ میں کچھ نہیں کہتا مولانا صاحب کو، باقی جو کہنا ہے آپ خود کہہ لیں یار۔ چلیں جی، بہت شکریہ، وقت ہمارے پاس ختم ہے۔ جہاں زیب صاحب آپ کا شکریہ، دیگر جنرل صاحب نے لگتا ہے کوئی مصروف ہو گئے، ان سے بھی ہم نے بات کرنی تھی، ان سے بلکہ چند دن قبل میں نے بات کی تھی اور انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی انڈیا کے پروپیگنڈے کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا انڈیا کو اگرچہ جنگی جنون اس کے سر پہ سوار ہے، لیکن انڈیا یہ بات یاد رکھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے پاس 15 دن، اس کی فوج کے پاس 15 دن سے زیادہ لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، جبکہ پاکستانی فوج ہر لحاظ سے صرف فوج وہ 45 دن بھرپور لڑنے کی اس کے پاس صلاحیت ہے، اور صرف فوج ہی پاکستانی نہیں ہے بلکہ پاکستان کا ہر ایک بچہ جوان بوڑھا سب اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستانی فوج کو 8 لاکھ یعنی تصور نہ کیا جائے، بلکہ جو 22 کروڑ عوام ہے وہی پاکستانی فوج ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا، اگر جنرل صاحب کے بقول، چونکہ جنرل صاحب نہیں ہے تو ان کی باتیں جو پچھلے دنوں انہوں نے کی تھی آج وہی دہرا رہا ہوں کہ انڈیا کو اگر اتنا جنگ کا شوق ہے تو اپنا شوق پورا کر لے، ابتدا انڈیا کرے گا اور جنگ کا اختتام ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ خیر جنگ اچھی نہیں ہوتی، اور دوسری جو اہم بات وہ یہ ہے کہ اگر دنیا کو یہ ناز ہے کہ جنگیں صرف ہتھیار سے لڑی جا سکتی ہیں، لڑی جاتی ہیں اور جیتی جاتی ہیں، تو یہ تصور غلط ہے۔ ہم تاریخ کو دیکھیں تو غزوہ بدر ہمارے سامنے ہے، جہاں ایک طرف 313 بغیر کسی جدید اسلحے کے ان کے پاس یعنی کچھ بھی نہیں تھا، اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر، 1000 کا لشکر۔ پھر وہ تو چلیں صحابہ کا دور تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تھے، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں امریکہ جیسے سپر پاور افغانستان میں آیا، اور وہ افغانی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے امریکہ جیسی سپر پاور، اس سے قبل رشیا جیسے سپر پاور کو ناکوں چنے چبوائے۔ تو جنگیں اسلحے سے نہیں بلکہ نظریات کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، عزائم کے ساتھ اور ارادوں کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ یہی میسج ہے انڈیا کو کہ اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کی فوج ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ کشمیری جو لڑ رہے ہیں وہ ایک نظریے کی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں، جیت ان کا مقدر ہے۔ انڈیا جو ظلم کر رہا ہے اپنے اسلحے کے زور پہ، بارود کے زور پہ، تو اس کی ہار ہے اور یہ اس کا مقدر ہے، یہ ذہن میں رکھ لے۔ اجازت دیجیے اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انما المؤمنون اخوة